یہ باب اس بارے میں ہے کہ انسانوں میں کس طرح کفر و شرک جو ہے اس نے رواج پایا، کہاں سے اور کب یہ شرک شروع ہوا، اس بات کا بیان ہے۔ کیونکہ انسان جو پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے تو صحیح فطرت سلیمہ پر پیدا ہوئے۔ ہر انسان پیدائش کے وقت صحیح فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح فطرت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، اسی فطرت پہ اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ فطرتی طور پہ انسان اللہ تعالیٰ کی وجود کا قائل ہو کر پیدا ہوتا ہے، پھر جیسا اس کو ماحول ملتا ہے، جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ ہر انسان فطرت صحیحہ پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اس کے والدین چاہے تو جیسے وہ ہوتے ہیں ویسا وہ بن جاتا ہے۔ یہودی ہیں تو یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، مسلمان ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، اور جیسے پھر آگے مسلمانوں کے فرقے ہیں، جس فرقے کے ان سے والدین ہیں انہی میں وہ ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر پھر اس کو اللہ چاہے اور وہ خود کچھ توجہ کرے تو صحیح راستے کی طرف اس کی سمت نکلتی ہے۔ فطرتی طور پہ ہر انسان صحیح فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کفر، یہ شرک، اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت، پرستش، پکار، دوسروں اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نیک اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، ان کی جو عبادت اور پکار شروع ہوئی، اس کا سبب کیا بنا، کہاں سے شروع ہوا؟ تو جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، یہ تقریباً 1000 سال بنتا ہے، 10 صدیاں ہیں۔ ان 10 صدیوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سب کے سب لوگ صحیح فطرت پر تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی فطرت میں انحراف آئے، جس کے عقیدے میں کوئی ایسا بگاڑ آیا ہو، بلکہ وہ فرماتے ہیں وہ سب اسلام پر تھے، یعنی صحیح عقیدے پر تھے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے اور جو وقت کا دین تھا اس پر چلتے تھے، جو پیغمبر اس وقت تھے۔ جیسے کہ بہت سارے قول ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت شیش تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ شریعت کیا تھی اس میں تو بحث نہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ ایک اللہ ہی کو اپنا رب، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، داتا، اللہ ہی کو مانتے تھے۔ لیکن یہ 10 صدیاں جب گزرتی ہیں تو پھر ان میں شیطان ان کے جب دیکھتا ہے کہیں جگہ پہ کوئی خلو، کمزوری، تو وہاں وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات بیان ہو گئی تھی کہ 5 اللہ کے نیک بندے، بزرگ جو اولیاء اللہ ہیں یا انبیاء اللہ ہیں، یا تو وہ نبی ہیں جن کی اتنی زیادہ لوگوں میں پذیرائی تھی، یا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، عبادت گزار تھے، اللہ کے دین کی لوگوں کو باتیں بتلاتے۔ کیونکہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو خود دین پر پورے کا پورا چل رہا ہو اور ساتھ پھر اس دین کو آگے پھیلائے۔ کیونکہ وہ لوگ خود بھی دین پر تھے اور دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت دے رہے تھے، تو ان کی ایک خاص محبت تھی لوگوں کے دلوں میں، اور اسی محبت سے شیطان نے فائدہ اٹھایا۔ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں 5 کے 5، تو ظاہر ہے فوت تو ہر کسی نے ہونا ہے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہو گئے جو اس بنی نوع انسان کے پہلے باپ ہیں، تو باقی کون رہے گا؟ موت تو ہر انسان پہ اللہ نے لکھی ہے، ایک عمر ہے، چاہے کوئی کتنا نیک ہو، چاہے کوئی کتنا برا ہو، چاہے جیسا بھی ہو، موت کا آنا ہر بشر پر یہ ضروری ہے، بلکہ ہر چیز پہ موت آئے گی۔ جیسا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز پہ موت آنی ہے ایک دفعہ۔ تو وہ جب فوت ہو جاتے ہیں اللہ کے 5 بزرگ نیک بندے، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی جو محبت تھی اس نے جوش مارا، تو انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے ہم ان کی یاد کو تازہ رکھیں، کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسی بات کریں کہ ان کی یاد ہمیں آتی رہے۔ تو ظاہر ہے یاد تازہ رکھنے کے لیے یہ تھا نیا قدم، یہ تھی نئی بات۔ اگر شروع میں اس کو کچھ کنٹرول کر لیا جاتا تو شاید بات آگے نہ بڑھتی، اور ہر برائی کی جو ابتدا ہوئی ہے،
وہ تھوڑی سی چیز سے